ہر انسان جانتا ہے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، اللہ کے علاوہ کوئی عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا۔ پھر جو چیز وجود میں آ گئی اس کے وجود میں بقا کا سامان، دیکھو ہر مخلوق جو وجود میں آتی، کیڑا، پھل میں کیڑا پیدا ہو گیا اس کے وجود کا سامان، نالی میں کیڑا پیدا ہو گیا اس کے وجود کا سامان، منڈک پیدا ہو گیا اس کے وجود کا سامان، مچھلی پیدا ہو گئی اس کے وجود کا سامان، بھینس نے بچہ دیا اس کے وجود کا سامان، گائے نے بچہ جنا اس کے وجود کا سامان، انسان کا بچہ پیدا ہوا، پیدا تو دنیا میں، پیدا کے معنی جانتے ہو؟ یہ فارسی لفظ ہے، پیدا کے معنی نمودار ہوا، دنیا میں آیا، لیکن عدم سے وجود ماں کے پیٹ میں آیا ہے 4 مہینے پہلے۔ انسان عدم سے وجود میں آیا ہے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے پہلے۔ وہ جب وجود میں آیا ہے اب اس کے بقا کا سامان، بقا کے لیے کیا چیزیں؟ چاہے 3 چیزیں، چاہے کھانا، پینا، سانس لینا، ان 3 چیزوں کے بغیر انسان باقی نہیں رہ سکتا۔ کھانا، پینا، سانس لینا، ہر سیکنڈ، ہر منٹ میں اتنی مرتبہ سانس چاہیے۔ کھانا 2 دن کے بعد بھی چلے گا، پینا 1 دن میں چاہیے، اس کی ضرورتیں ہیں۔ تو کھانا، پینا اور سانس لینا، تینوں کا انتظام اللہ نے ماں کے پیٹ میں بچے کے لیے کر دیا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے اور سانس بھی لیتا ہے۔ کیا کھاتا پیتا ہے؟ کھانے پینے کو جمع کر دیا۔ دیکھو زمزم میں اللہ نے پانی اور کھانا دونوں کو جمع کیا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں کہ کئی دنوں تک صرف زمزم پی کر لوگ رہے ہیں اور بالکل کمزور نہیں پڑے۔ تو جیسے زمزم کے پانی میں کھانا پینا جمع ہے، ماں کے پیٹ میں ماں کا جو منتھلی پیریڈ کا خون پیچھے رک جاتا ہے، حیض کے حمل کے زمانے میں وہ خون پیچھے رک جاتا ہے، وہ بچہ دانی میں گرتا ہے اور بچے کے اوپر جو گولا ہے وہ اس خون کو چوستا ہے اور اس کو ریفائن کرتا ہے، اور پھر باریک باریک رگوں سے وہ خون اکٹھا ہو کر بچے کے ناف کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں پہنچتا ہے، اور یہی اس کا کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے۔ جس عورت کا منتھلی پیریڈ صحیح نہیں ہے، حمل ٹھہرے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ بچہ کیا کھائے گا پیدا ہو کے جب منتھلی پیریڈ صحیح نہیں؟ تو لانگ فاصلے پر منتھلی پیریڈ آتا ہے، حیض آتا ہے، بچہ نہیں ٹھہرے گا۔ نفاس ہے، نفاس میں بچہ نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ نفاس کے خون کو تو نکلنا ہے، اور رحم بچہ دانی بند ہو جائے گی تو اندر وہ پھول کر کے رحم غبارہ ہو جائے گا۔ اور سانس کیسے لیتا ہے؟ سانس لیتا ہے 7 پردے پھاڑ کر ہوا اندر پہنچتی ہے اور بچہ سانس لیتا ہے، اور اتنا دھیما سانس لیتا ہے کہ بچہ اندر ہوتا ہے، اس پر گولے کے اندر گندا پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس گندے پانی سے اوپر گولا ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، اس سے اوپر بچہ دانی ہوتی ہے، اس سے اوپر بچے ماں کا پیٹ ہوتا ہے، باہر سے ان سب پردوں کو چیر کر کے ہوا اندر پہنچتی ہے اور بچہ سانس لیتا ہے، اور وہ اس گولے میں گندے پانی کے اندر سے ہوا گزر کر پیٹ میں جاتی ہے اور گندا پانی نہیں جاتا ناک میں۔ اور بچے کی سانس لینا ماں کے تابع نہیں ہے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد جب پیٹ کھولتے تو بچہ زندہ نکلتا ہے، عورت مر جاتی ہے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا، آپریشن کر کے زندہ نکال لیتے ہیں۔ ماں کا سانس الگ ہے، بچے کا سانس الگ ہے۔ کہ یہ سب پردے چیر کر ہوا کیسے جاتی ہے؟ تم شیش محل میں بیٹھ جاؤ، موبائل آئے گا نہیں آئے گا؟ آپ کہاں؟ تم شیش محل میں ایسا پیک کر کے بیٹھ جاؤ، موبائل آئے گا نہیں آئے گا؟ تو جب آواز، وائس کانچ کو پاس کر کے جا سکتی ہے وائس، تو ہوا کیوں نہیں جا سکتی؟ آپ بالکل بند پیک کر کے بیٹھ جاؤ، موبائل آپ کا ٹیلی فون وہاں بھی بجے گا، کہاں آواز کہاں سے آئی؟ وہ آواز جو ہے وہ اس کانچ کو پاس کر کے جاتی ہے۔ آپ بالکل
شیش محل میں بیٹھے، سورج نکلا، دھوپ اندر آئے گی نہیں آئے گی؟ کون سے سوراخ سے آئی؟ کوئی سوراخ نہیں. یہ دھوپ اس کانچ کو، گلاس کو پاس کر کے اندر دھوپ پہنچتی ہے. تو جب دھوپ گلاس کو پاس کر سکتی ہے، وہ اس آواز گلاس کو پاس کر سکتی ہے، تو ہوا ماں کے پیٹ کو کیوں پاس نہیں کر سکتی؟ میرے بھائیوں، باہر کی ہوا، لیکن چونکہ اندر ہے اس میں ماں کے کچھ دخل بھی رہتا ہے، لہذا ماں کے مرنے کے بعد بہت لمبے زمانے تک پیٹ میں بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، ایک وقت تک رہے گا، پھر نہیں رہے گا. ماں کے سانس لینے کا بھی کچھ اس میں اثر پہنچتا ہے. اس کی مثال دوں میں، ایک حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یسق ماءہ زرع غیرہ. جو اللہ اور اللہ کے یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے کنویں کا پانی دوسرے کی کھیتی کو نہ پلائے. مسئلہ، ایک عورت زنا سے حاملہ ہے، اس کا نکاح ہو گیا کسی سے، نکاح درست ہے، لیکن اگر عورت حاملہ ہے زنا سے تو یہ شوہر جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے صحبت نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ حدیث ہے کہ اگر یہ صحبت کرے گا تو اس کا اثر بچے پر پہنچے گا. حدیث میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یسق ماءہ زرع غیرہ. یہ جو عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یہ تو کسی اور کا ہے، زنا کا ہے، اور شوہر سے نکاح ہو گیا تو نکاح درست ہے، لیکن جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے شوہر اس سے صحبت نہیں کر سکتا. یہ صحبت کرے گا، اس کا اثر بچے تک جائے گا. حضور نے فرمایا اپنا پانی دوسرے کی کھیتی کو مت پلاؤ. تو اب کوئی سوچو اندر بچہ دانی ہے، بچہ دانی کا منہ بند ہے، پھر بچہ دانی کے اندر گولا ہے، اس گولے کے اندر بچہ ہے. مرد بیوی سے صحبت کرتا ہے، صحبت کا ایک مختصر سا راستہ ہے، اس میں جو منی گرتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے. آخر اس صحبت کا اثر اس بچے پر کیسے پہنچا؟ حدیث کہتی ہے پہنچا. تو جب اس کا اثر وہاں پہنچ سکتا ہے تو ایسے ماں کے سانس لینے کا بھی اثر پہنچتا ہے بچے کے سانس لینے پر. لیکن بچے کا سانس لینا مستقل ہے، ماں کا سانس لینا تابع نہیں ہے کہ ماں مر جائے تو بچہ فوراً مر جائے 2 منٹ میں. ایسا نہیں ہے. بچہ کافی وقت تک زندہ رہتا ہے، لہذا بچے کا سانس لینا مستقل ہے، لیکن ماں کے سانس لینے کا اثر اس کو پہنچتا ہے. لہذا ماں کے ذبح ہونے کے بعد یا مرنے کے بعد زیادہ دیر تک بچہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو دیکھو ماں کے پیٹ میں تینوں چیزیں اللہ نے مہیا کر دی، کھانا بھی، پینا بھی، سانس لینا بھی. یہ ہے وہ رب کی شان، یہ ہے وہ رب کی شان. ہے کوئی طاقت جو ماں کے پیٹ میں جو وجود میں ایک بچہ آیا ہے اس کے لیے بقا کا سامان کر دے کوئی؟ پھر بچہ پیدا ہوا، نمودار ہوا، دنیا میں آیا ہے. دنیا میں آنے کے بعد بھی یہی 3 ضرورتیں ہیں، کھانا، پینا اور اپنی دیگر تمام ضروریات کا اظہار کرنا. سردی لگ رہی ہے تو بچہ کہے مجھے سردی لگ رہی ہے، بھوک لگے تو بچہ بولے مجھے بھوک لگ رہی ہے. اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا. وہ ماہواری پیریڈ کا خون جو پیچھے جمع تھا، 9 مہینے سے جمع تھا، اس میں سے جتنا ضرورت کا خون تھا وہ تو ناک کے راستے سے بچے کے پیٹ میں پہنچا، اور باقی جو خون رہ گیا اب وہ دودھ بن کر کے دودھ کی 2 نہریں جاری ہیں. ابھی بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی چھاتی میں کوئی دودھ نہیں، کوئی طاقت ایک قطرہ دودھ نہیں نکال سکتی. بچہ پیدا ہوا کہ فٹافٹ 2 نہریں، دودھ کی 2 نہریں جاری ہیں. اور لو فیٹ، کوئی بہت اونچا فیٹ نہیں، نہایت ہلکا فیٹ، جیسا فیٹ بچے کو چاہیے اتنا ہلکے فیٹ کا دودھ، اور اتنی وافر مقدار میں دودھ، 2 نہریں، وہی حیض کا خون دودھ بن کر آ رہا ہے. اور ایک دم نہیں آتا ہے، کم از کم 24 گھنٹے کے بعد دودھ اترتا ہے. کیوں؟ وہ جو 4 مہینے حیض کا خون پہنچتا رہا ہے غذا بن کر، وہ ہگا کہاں ہے، پخانہ کہاں گیا؟ وہ 4 مہینے کا پخانہ بچے کے پیٹ میں ہے.
بچہ یہاں آتا ہے تو اس کو گٹی وٹی دی جاتی ہے ایسی چیز، اور وہ پکانا شروع کرے گا، سب کالا کالا مادہ نکل جائے گا، پیٹ صاف ہو گیا، اب وہ دودھ کی نہریں 24 گھنٹے کے بعد دودھ اترے گا، اور اب بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ قدرت کا نظام دیکھو میرے مولا کا۔ اگر پیدا ہوتے ہی دودھ آ جائے اور بچہ فوراً دودھ پینا شروع کر دے تو یہ تو پہلے کا پخانا تو نکلا ہی نہیں۔ تو اتنا فاصلہ کر دیا کہ کم از کم 2 دن کے بعد میں دودھ اترے گا، یہاں تک میں گٹی وٹی پلانے سے وہ سارا پخانا ایک کے بعد نکل جائے گا، کالا 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 نکل جائے گا۔ جب پیٹ صاف ہو جائے گا اب دودھ اترنا شروع ہوگا اور پینا شروع کر دے۔ یہی دودھ اس کا کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے۔ اتنا لو فیٹ ہے کہ پانی بھی وہی ہے، اور وہ جو فیٹ ہے وہ اس کا کھانا ہے۔ چنانچہ اگر بہت تیز گرمی ہو، کڑپا جیسی یا دیوبند جیسی، تو چھوٹے بچے کو تھوڑا سا پانی دینا پڑتا ہے، لیکن بنگلور میں نہیں دینا پڑتا۔ وہی دودھ کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے۔ اور دوسری ضرورتوں کے لیے اللہ نے ہر بچے کو انٹرنیشنل لینگویج سکھا کر بھیجا ہے۔ دنیا کی پوری دنیا کی مشترک زبان بچے کو سکھا کر بھیجا ہے، اور وہ زبان ہے رونا، کرائنگ۔ رونا ایک لینگویج ہے بچے کی، اور انٹرنیشنل ہے۔ اردو کا بچہ بھی اسی طرح روتا ہے، انگریزوں کا بچہ بھی اسی طرح روتا ہے۔ ایسا نہیں کہ عربوں کا بچہ عربی میں روتا ہو، چائنیز کا بچہ چائنا میں روتا ہو، سب ایک ہی طرح سے روتے ہیں۔ وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، اور بچہ اپنی ہر ضرورت رونے کے ذریعے پوری کرتا ہے۔ آدھی رات کو بچہ رونے لگا، ماں ایک دم اٹھے گی، دیکھا کہ کپڑا ہٹ گیا تو دبا دیا، بچہ سو گیا۔ اس نے رو کر بتلایا کہ مجھے سردی لگ رہی، بچہ رونے لگا، ماں دوڑی ہوئی آئی، دودھ پلائے، بہت دیر بھوکا ہوا، اس نے چھاتی سے لگایا، بچہ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ چپ ہو، بچہ رو رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کھانا بھی دودھ بھی ابھی پلایا ہے، یہ بھی ابھی ہے، یہ بھی ابھی ہے، رو رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سارے گھر کے دادی بھی آئی، پھوپھی بھی آئی، چچی بھی آئی، ارے بھائی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ اب ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ادھر پیٹ میں ایک دم بچہ چل رہا ہے۔ اس نے کہا اس کے پیٹ میں گیس ہو گیا، درد ہو رہا ہے، اور اس نے ایک پوڑیا دوا دی، اس کو پلا دیا، بچہ سو گیا۔ تو اپنی ایک ہی زبان بولتا ہے، اب اس زبان سے بچہ کیا کہہ رہا ہے اسے سمجھنا ماں باپ کو ہے کہ یہ بچہ جو رو رہا ہے کیوں رو رہا ہے۔ تو لینگویج ان کی ایک ہے۔ دیکھو اب تو زمانہ بہت دور نکل گیا۔ پہلے ٹیلی گرام ہوتے تھے کہ نہیں، تو ایک مشین ہوتی تھی، اس میں آواز ہے کٹ 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 کٹ، یہی آواز آتی رہتی تھی، اور اسی سے میسج نکلتا تھا۔ تو جب کٹ 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 میں سے آواز میسج باز آتا ہے تو بچے کے رونے سے انسان کیوں نہیں سمجھ سکتا کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے رونے ہی سے اس کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ انسان کے بچے کو اللہ نے محتاج بنایا، اس لیے رونا دیا۔ بھینس کا بچہ روتا نہیں، کیوں نہیں روتا؟ آدھی رات کو بھینس بیائی، سب گھر میں سوئے پڑے ہیں، بیائی، اب اس کی ماں ہی اسے چاٹے گی، کیوں؟ اسے نہلانے والا کوئی نہیں۔ انسان کے بچے کو تو نہلانے والے ہیں، اس بھینس کے بچے کو کون نہلائے گا؟ تو ماں ہی اسے چاٹے، پورا چاٹ ڈالا، اس نے نہلا دیا۔ وہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پڑا رہے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر چاٹے گی، پھر بچہ چاروں طرف گھومنے لگے گا۔ اور جب صبح گھر والے نکلے اور لا کر گھاس ڈالی تو بچہ آ کر بھی تنکے چگ رہا، دانا لا کر رکھا تو بچہ بھی کھا رہا، اس کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور انسان کے دانت بچے کے 2 سال کے بعد آتے ہیں، اور بھینس کے بچے کے بڑے بڑے دانت لے کر آتا ہے، کیوں؟ اسے دنیا میں آتے ہی چارہ کھانا، گھاس کھانی ہے، دنیا میں آتے ہی اسے ٹوکری میں سے گھاس کھانی ہے، اللہ اس کو دانت لے کر بھیجتے ہیں۔ اگر انسان کا بچہ ایسے دانت لے کر آئے تو ماں بھاگ جائے گی، بھوت آ گئے۔ پھر ہر مخلوق کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں اللہ، اور بڑھاتے 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 اس کا لاسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے، منتہا آ جاتا ہے، لیول آ جاتا ہے، بس وہاں جا کے رک گیا۔
اب چاہے کتنا کھلاؤ پلاؤ اب آگے 1 انچ نہیں جائے گا۔ بہت حیرت ہے میرے بھائی، درخت پر غور کرو، ہر موسم بہار میں جڑ میں سب پتے جڑ جاتے ہیں، موسم بہار میں نئے پتے آتے ہیں، کلیاں کھلتی ہے، ہر سال یہ چکر ہوتا ہے، اور درخت ہے وہیں کا وہیں ہے۔ اور نیچے سے جب چلا تھا تو یہی عمل ہوتا تھا، اور اسی عمل سے درخت بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب منتہا کمل پر پہنچ گیا، اب وہیں کھڑا ہے، اور ہر سال پتے جھڑتے ہیں، ہر سال نئے آتے ہیں۔ تم فیٹ سے ناپ کر دیکھو، 10 سال کے بعد بھی 1 انچ اوپر نہیں گیا ہو۔ بہت موٹی موٹی باتیں ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ آپ پودا، یہی درخت نکلا، آپ 1 سال میں ناپو اتنا، دوسرے سال میں اتنا ہو جائے گا، تیسرے سال میں اتنا ہو جائے گا، چوتھے سال میں اتنا ہو جائے گا، تو کیسے بڑھے گا؟ وہی پرانے پتے گرتے ہیں، نئی کمبلیں نکلی تھی۔ لیکن جب اس کا لاسٹ پوائنٹ آ گیا، اب بھی ہر سال پتے جھڑیں گے، نئے کمبلیں نکلیں گی، مگر وہ اپنے پوائنٹ پر ہی رہے گا۔ کہتے ہیں بدلے ما یتحلل، انسان کا جسم پگھلتا رہتا ہے، اس کی جگہ پر نیا جسم بنتا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے بچہ 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، اور لاسٹ پوائنٹ آ گیا، اب اس کو ہاتھی کھلا دو تو بھی 1 انچ نہیں بڑھے گا۔ ہر چیز کا ایک آخری لیول ہے، اس لیول تک اللہ لے جاتے ہیں، لیکن ایک دم نہیں لے جاتے۔ ہر مخلوق کو جتنی تدریج چاہیے اس تدریج